بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثل سنگت ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، علاء الدین خلجی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنا اور قطب الدین خلجی کے نام سے مشہور ہوا۔ قطب الدین خلجی کے تخت نشین ہوتے ہی درباری خوشامدیوں نے اسے یوں گھیرے میں لے لیا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ جو درباریوں نے کان میں ڈھالا، آنکھ بند کر کے اس کی حقیقت پہ ایمان لے آیا۔ شاہی درباریوں نے دلی میں خواجہ نظام الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت و دبدبہ دیکھا تو آگ پر لوٹنے لگے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ہم شاہی دربار سے وابستہ ہیں، لہٰذا عوام ہماری زیادہ عزت کریں گے اور اپنی مشکلات و مصائب ہمارے آگے آ کر بیان کریں گے تاکہ ہم اسے شہنشاہ ہند تک پہنچا سکیں یا اپنے اختیارات سے کام لے کر انہیں دور کریں۔ لیکن یہ لوگ تو بھولے سے بھی ہمارے پاس نہیں آتے اور خواجہ صاحب کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے بادشاہ کو خواجہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ قطب الدین بھی اب خواجہ سے اناہ رکھنے لگا اور ان کا وجود اپنی اور اپنی سلطنت کی سالمیت کے لیے حد درجہ خطرناک سمجھنے لگا۔ چاہتا تھا کہ کسی طرح خواجہ نظام الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو زک پہنچا کر دلی سے نکلوا دے، لیکن پھر ان کی درویشی و عظمت کے آگے بے بس ہو جاتا اور سوچتا کہ کہیں یہ میرے حق میں ایسی بددعا نہ کریں کہ مجھے کو دلی کی مسنت چھوڑنی پڑ جائے۔ چالاک اور مفسد درباریوں نے جب بادشاہ کو اس کشمکش میں دیکھا تو اسے کہنے لگے کہ اگر آپ ملتان سے شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو دلی بلا لیں تو وہی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں۔ بادشاہ نے سوالیہ انداز میں درباریوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، وہ کیسے؟ ان مفسد درباریوں نے عیاری سے نہایت ہوشیاری سے کہا، شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی آپس میں بہت کم بنتی ہے۔ اس طرح جب ایک شہر میں دو یکجا ایک ساتھ یعنی کہ ہو جائیں گے تو دونوں میں رنجش بڑھے گی اور پھر ہم اسی رنجش سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز بڑی بھائی بہت ہی اچھی لگی۔ اس نے فوراً شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک دعوت نامہ بھیجا اور دلی آنے کے لیے پرزور اصرار کیا۔ شیخ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو اچھی طرح علم تھا کہ اس دعوت نامے کے پس پردہ کیا عوامل ہیں۔ وہ بادشاہ کی عیاری خوب سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے دلی جانا بھی ضروری خیال کیا۔ چنانچہ آپ نے فوراً اپنے عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کو ساتھ لیا اور دلی کے سفر پہ نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ بادشاہ اور اس کے خوشامد پسند کھلاڑی کیا کھیل کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے توڑ کا حل یہی نکالا کہ پہلے خود شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے جائیں۔ اس لیے انہیں جیسے ہی اطلاع ملی کہ شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ دلی کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تو آپ بھی ارادت مندوں اور عقیدت مندوں اور مریدوں کے ساتھ دلی شہر سے نکل کر ذرا آگے جا کر رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ دلی کے نزدیک پہنچے تو آپ کا انہوں نے پرجوش خیر مقدم کیا۔
رات بھر دونوں بزرگ ایک خیمے میں بیٹھے شرعی مسائل پر گفتگو کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے الوداعی مصافحہ کیا اور پھر اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ دلی واپس کوچ کر گئے۔ شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے جاتے ہی دلی شہر کی طرف کوچ کا حکم صادر کیا۔ بادشاہ شہر کی فصیل کے پاس شاہی افراد کے ساتھ کھڑا آپ کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور آپ کے گھوڑے کی لگام تھام کر کچھ فاصلہ آگے بڑھنے کے بعد آپ کو گھوڑے سے اتار کر ایک دوسری آرام دہ سواری پر بٹھایا گیا۔ پھر یہ قافلہ شاہی محل کی طرف روانہ ہوا۔ شاہی محل کے پھاٹک پر پہنچ کر بادشاہ نے جو پیچھے نظر دوڑائی تو اسے انسانوں کے سروں کا ازدحام نظر آیا جو شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کی خاطر ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ بادشاہ نے یہ موقع مناسب گردانا اور شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں ٹھہرا کر آپ سے عوام کے سامنے مخاطب ہوا۔ حضرت، آپ کا دلی شہر میں سب سے پہلے کس نے استقبال کیا؟ شیخ رکن عالم ملتانی بھی دلی کے تاجدار کی بات خوب سمجھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے بلند آواز سے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا، لوگو، تمہارے اس شہر میں مجھ ملتانی درویش کا سب سے پہلے سواگت اس نے کیا جو تمہارے شہر کا سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان ہے اور جو اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ بادشاہ جو اپنی داست میں آپ کا استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے تھا، یہ سن کر خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ اس نے پھر بھی مزید تصدیق کے لیے آپ سے کہا، حضرت، وہ خوش نصیب کون تھا؟ اس کے نام سے بھی تو مطلع فرمائیں تاکہ دلی کے لوگ جان لیں کہ ان کے شہر کا سب سے پرہیزگار اور عبادت گزار انسان کون ہے۔ یہ سن کر شیخ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، لوگو، تمہارے شہر میں داخل ہونے سے پہلے میرا جس شخص نے سب سے پہلے استقبال کیا وہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور تم لوگ اچھی طرح جان لو کہ وہ دلی کے سب سے اچھے بندے اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین بشر ہیں۔ دلی میں اگرچہ شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ جب بھی تشریف لاتے تو شاہی دربار کے مہمان کی حیثیت رکھتے اور انہیں محل میں ہی قیام کے لیے مجبور کیا جاتا، لیکن آپ اپنا زیادہ تر وقت نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارنا پسند فرماتے۔ اکثر گھنٹوں دونوں بزرگ سر جوڑے سیر حاصل گفتگو میں محو پائے جاتے اور لوگ دونوں بزرگان دین کی یہ مثالی سنگت اور دوستی رشک سے دیکھتے جو ایک دوسرے کے عہدے سے بے نیاز آپس میں دو دوستوں کی طرح باتیں کرتے رہتے۔ اکثر یوں بھی ہوتا کہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ دلی کی کسی مسجد میں نماز کے لیے جاتے اور جب نظام الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ نماز ختم کر پاتے تو اس جگہ آن کھڑے ہوتے جہاں شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ عبادت الہی میں مشغول ہوتے۔ انہیں عبادت میں مشغول دیکھ کر خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ چپ چاپ خاموشی سے ان کے پیچھے بیٹھ جاتے اور ان کی نماز ختم کرنے تک وہیں بیٹھے رہتے۔ جیسے ہی شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ سلام پھیرتے وہ آپ کو دیکھ کر تبسم فرماتے اور آپ سے مصافحہ کر کے آپ کو ساتھ اٹھا کر اسی جگہ پر لے جاتے جہاں سے نظام الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ
اٹھ کر آپ کے پاس تشریف لائے ہوتے تھے اور پھر مسجد کی اس جگہ پر بیٹھ کر شرعی باتیں کرنے لگتے۔ دونوں درویشوں کی پالکیاں مسجد کے باہر کھڑی ہوتی تھیں اور جب انہوں نے واپس جانا ہوتا تو پالکیوں کے پاس پہنچ کر آپس میں اصرار کرنے لگتے کہ پہلے وہ پالکی میں سوار ہوں۔ اکثر یوں ہوتا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا اصرار غالب رہتا اور مجبوراً پہلے شاہ رکن عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو پالکی میں سوار ہونا پڑتا۔ ان دونوں بزرگان دین کی آپس میں یہ چاہت قابل رشک تھی اور آج کل کے علماء کے لیے قابل تنقید بھی۔ سندھ کا ایک عابد بھی آپ کی خانقاہ میں دین حق کی تعلیم کے لیے ٹھہرا ہوا تھا اور آپ سے فیض یاب ہو رہا تھا۔ وہ دن رات آپ کی خانقاہ میں عبادت اور ریاضت میں وقت گزارتا۔ خانقاہ کا لنگر عظیم و شان تھا اور وہاں کسی قسم کی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، لہٰذا خانقاہ میں ٹھہرے ہوئے درویش ہر قسم کے فکر سے آزاد پوری تندہی سے خدا کی عبادت میں مشغول رہتے۔ دوستو، یہ ہوتی ہے شان اولیاء اللہ کی۔ جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔